وعذاب القبر، عذاب قبر حق ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ان عذاب القبر حق، صحیح بخاری کی روایت ہے عذاب قبر حق ہے۔ ہم چونکہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں وہ قبر تو کھولی تھی، کچھ چیز نظر نہیں آئی، اچھا جو لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں تو ان کی تو قبر بنتی نہیں ہے، اچھا جو لوگ جل جاتے ہیں تو راکھ ہی ہوتی ہے تو وہ تو قبر میں جاتے ہی نہیں ہیں، تو عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ ذوالجلال نے یہ ساری باتیں غیب میں رکھی ہیں۔ میں صرف 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں جس سے معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص جب فوت ہونے لگا اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، کہتے بیٹو تم سے مجھے محبت ہے، آپ بتاؤ آپ کو بھی محبت ہے؟ ہاں کیوں نہیں؟ کَإِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي، اچھا جب میں مر جاؤں نا تو تم مجھے جلا دینا اور میری خاک کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا اور ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا۔ نیکیاں کوئی نہیں ہے تو میں اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گا؟ اس نے جو ہی وفات پائی اولاد نے ایسا ہی کیا۔ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا، راکھ اکٹھی ہو گئی، دوبارہ انسان بنایا، پوچھے اب بتاؤ لما فعلت هذا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہتا ہے فرقا منک یا رب، اے میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ کیا کہ میں حساب کیسے دوں گا۔ یہ خاک کدھر تھی؟ سمندروں میں، پانیوں میں، فضاؤں میں، کس نے اکٹھا کیا؟ جب انسان کا ایمان ہو تو پھر پتہ چلتا ہے، اکٹھی ہوگی نا خاک، سوال ہو گیا نا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے میرے ڈر سے کیا تو جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ایک شخص عیسائی تھا، مسلمان ہوا، دوبارہ وہ عیسائی ہو گیا، اس کو دفنانے گئے، اس نے چونکہ اللہ کے رسول پر الزام لگایا کہ میں جو کہتا ہوں وہ نبی لکھ کے لوگوں کو دیتے ہیں، میں ہی سب کچھ کرتا تھا، مر گیا۔ جب اس کو قبر میں دفنایا تو قبر نے اٹھا کے پھینکا۔ دوسرے دن جب لوگوں نے دیکھا وقد لفظت الارض، قبر کھلی ہوئی اور باہر پڑا ہوا، انہوں نے اور گہری قبر کھودی، قبر نے پھر اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ تیسرے دن جتنی گہری کر سکتے تھے اتنی گہری قبر کی، نتیجتاً وقد لفظت الارض، زمین نے اسے پھر باہر نکال کے پھینکا۔ پہلے تو وہ سوچتے تھے یہ ضرور محمد کے ساتھیوں کا کام ہوگا، وہ غصہ کرتے ہوں گے کہ اس نے دین کو چھوڑا۔ جب تیسرا دن ہوا کہتے ہیں یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، پھر اسی طرح وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں بندہ سویا ہوتا ہے اور سوئے ہوئے کیا کر رہا ہے، کچھ 4 لوگوں کو مار دیا اس نے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ساتھ والے کو پتا ہوتا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا خواب دیکھ رہا ہے۔ سوئے ہوئے کو چھوڑیے، آپ کے سامنے 2 لوگ جا رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں نے ٹھیک 5 منٹ کے بعد کس کو قتل کرنا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے؟ تم تو ساتھ والی چارپائی پہ اپنے بیٹے اور بیٹی اور بیوی سے واقف نہیں کہ ان کو خواب کیا آ رہا ہے، تم قبر کے حقائق کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ اللہ ذوالجلال کے پاس اس کے حقائق اور کنہ اور غیب ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ان عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر حق ہے تو حق ہے۔